سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 83، آسمانی گواہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اوڑھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی آیات نازل فرمائی تھی۔ ترجمہ: جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے، یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں، وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، عبداللہ ابن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا، اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سو قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبان سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت باری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیب نہیں دے کہ ایسی بات منہ سے نکالے، معاذ اللہ۔ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیت کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا شفیق، بڑا رحیم ہے، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ سورہ نور آیت 11 تا 20۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ان آیات کی نزول سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ ترجمہ: اے نعمتوں کی تعمیر کرنے والے اور اپنے آئے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول اور اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔
میں ان الفاظ میں دعا کی، اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھول دیے گئے۔ الزام لگانے والوں میں مستح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی، لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو بری فرما دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مستح رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا، اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں، وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھے، بلکہ چاہے کہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کی نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مستح رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دگنا کر دیا، اور کہا، آئندہ میں کبھی مصلح کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی غزوہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے ہوئے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی ہے نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹی کی کمر پر ٹھوکے بھی مارے، ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے، لڑکی تو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روکے رہی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا واقعہ پیش آیا جو آپ نے پیچھے پڑا۔ اسی سال چاند کو گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف پڑھائی، یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی، جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی۔